موسیٰ خان بہت ہی بہادری کے ساتھ اس تمام مراحل کو عبور کر رہے ہیں اور عدالت کے محاذ پر وہ نیب کو شکست دے چکا ہے، لیکن پس پردہ کچھ قوتیں ہیں کہ جو ہمارے خلاف یہ سب کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور جمعیت علماء اسلام کی کل ایک معاملہ کا اجلاس ہوا تھا، تو میں تو شریک نہیں تھا، لیکن انہوں نے بالکل وضاحت کے ساتھ قوم کے سامنے اپنا کیس رکھ دیا ہے کہ نہ نیب ہمارا نشانہ ہے، نہ عدالت ہمارا نشانہ ہے، جو پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں پھر وہی ہمارا نشانہ ہے۔ یہ گندا کھیل جو پاکستان میں ہمیشہ کھیلا جاتا ہے، اس کھیل کا خاتمہ کرنا ہے۔ سیاست اور سیاست کے لوازمات، اس میں ایک جیل اور قید و بند بھی ہے۔ سیاسی کارکن کبھی بھی اس بات سے نہیں گھبراتا کہ جب میں ایک دفعہ سیاست کرتا ہوں پھر مخالفت اور اختلاف کی سیاست کرتا ہوں تو یہ تو آئیں گے اس راستے میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو میں تو ان کی بہادری پر ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہر کارکن اتنا ہی مضبوط ہے اس حوالے سے، جمعیت علماء اسلام ہو یا پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہوں، بڑے استقامت کے ساتھ اس وقت وہ اس محاذ پر جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک باطل حکومت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ایک باطل نظام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ایک ناجائز حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پرسوں اسی وزیر اعظم نے، جھالی وزیر اعظم نے کہا کہ میرے پاس تو کام کی ٹیم نہیں ہے۔ کبھی تو اس کا آئیڈیا بھی ایسی مصنوعی قسم کا مدینہ کی ریاست، پھر کبھی وہ ایک دم سے اچک جاتے ہیں اور کچھ چائنا کا سسٹم بڑا مرغوب نظر آتا ہے۔ آج کل وہ امریکہ کے سسٹم کو کہتے ہیں کہ مجھے اتنا موقع ملنا چاہیے کہ میں ٹیم تیار کر سکوں۔ 2 سال میں تو ٹیم تیار نہیں کر سکوں، اور ناکامی کا اعتراف کیا ہے، کہتے ہیں مجھے تو اعداد و شماری سمجھ میں نہیں آتے۔ تو پھر آپ نے خود نااہلی کا اعتراف کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا موقف آپ کے خلاف صحیح ثابت ہوا اور تم خود اس کے مترف ہو گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس محاذ میں انشاءاللہ بالکل محاذ جنگ میں ہے، اور ایسی حکومت اور ناجائز حکومت اور بد اخلاق اور بد کردار حکومت اور فسق و فجور کی بھری ہوئی حکومت، اس کے خلاف یہ جدوجہد جو ہم آئین کے دائرے میں کر رہے ہیں یہ بالکل شرعی لحاظ سے واجب ہے۔ مولانا صاحب، آپ کی ملاقات ٹیلی فونک بات ہوئی ہے آصف زرداری صاحب سے، اور عام طور پہ یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں وہ کردار یا وہ پوزیشن نہیں ہے، اس طرح سے نہیں کر رہی جس طرح سے مولانا صاحب چاہ رہے ہیں اور جس طرح سے مسلم لیگ نون کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو بھی کچھ اندازہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فوٹنگز بدل رہی ہیں، وہ کچھ الگ وہ سوچ رہی ہے؟ دیکھیے، اس پر تو اتفاق ہے کہ اس حکومت کو جانا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے پاکستان کے اندر دوبارہ، اس کے لیے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ تو انڈور ہماری جب میٹنگز ہوتی ہیں تو ہر پارٹی کی مختلف تجاویز ہوتی ہیں، لیکن فیصلہ جب ہوتا ہے تو وہ پورے ہاؤس کرتا ہے اس حوالے سے۔ اب آپ کی صحافت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ انڈور کہانی جو ہے وہ باہر لے آتے ہیں، اور پبلک کو اظہار کہ بہت بڑا اختلاف ہے اور ایک پیج پہ نہیں ہے۔ تو یہ میڈیا کی ایک دنیا ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، ان کی اپنی ترجیحات ہیں، ہم اس کے پابند نہیں ہوا کرتے۔ اور فیصلے ہمارے سب متفقہ جا رہے ہیں، بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے 1 جنوری کو اجلاس بلا لیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے آپ بھائی۔ مولانا صاحب، آپ کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے بھی تحفظات سامنے آئے ہیں کہ آپ کسی قسم کی دہشت گردی کا نشانہ آپ بن سکتے ہیں، تو آپ کو موجودہ حکومت سے یہ توقع ہے کہ وہ آپ کی جان کی حفاظت کر پائے گی؟ دیکھیے، ایک زمانہ تھا جب یہاں ملک میں دہشت گردی کا ایک ماحول تھا،
اور مجھ پر 3 خودکش حملے ہوئے، میرے گھر پہ 3 حملے گھر پہ ہوئے راکٹ کے، میرے بیٹے کی گاڑی بھی ہوئے، وہ سب دور گزر گیا ہے۔ پھر اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اس جنگ کی کامیابی کا اعلان کیا کہ ہمیں دہشت گردی ختم کر دی۔ ختم ہونے کے بعد اب کیوں دوبارہ پیدا ہو گئی ہے؟ کیا یہ ہماری ان قوتوں کی ناکامی نہیں ہے؟ کیا یہ ان کا فیلیئر نہیں ہے کہ جہاں ان کو ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا تھا وہ سیاسی جنگوں میں مصروف ہو گئے، جہاں سرحدات پہ لڑنا تھا وہ سیاسی عمل میں مصروف ہو گئے، جنہوں نے دہشت گرد کو پاکستان کے اندر کا دشمن کہا، اس کے خلاف لڑتے لڑتے اب دوبارہ وہ صورتحال بن رہی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ڈیرہ اسماعیل خان کی پولیس کہتی ہے ہمیں کہ ہم پر دباؤ ہے کہ فضل الرحمان سے جو سیکیورٹی ہے اس کی وہ کلوز کر دو جی، دوسری طرف ملک کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ فضل الرحمان تھریٹ ہے اور ان کو خطرہ ہے جان کو جی۔ اب یہ تضاد، اس کا کیا حل ہم نکالیں، کہاں سے نکالیں جی؟ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں، لیکن الحمدللہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں زندگی ہوتی تو آج تک میں نہ ہوتا، اور یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے زندہ ہوں اور بول رہا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، تو یہ اللہ ہی کی قدرت سے ہے، اور آئندہ بھی وہی خدا موجود ہے۔ بے شک اس کی نہ طاقت میں کمی آئی ہے، نہ وہ ہماری حفاظت کرتے کرتے تھکا۔ شیرانی صاحب کو جب سے وہ سیاست کر رہے ہیں یہ اہمیت کبھی نہیں ملی جو ایک ہفتے سے ان کو میڈیا پر پوزیشن مل گئی تھی، اس کے پیچھے کوئی ہے؟ 2-3 قوتیں ہیں جو جہاں ان کو اس ایک بیان کی وجہ سے قبولیت ملی ہے، جس سے خود ان کا چہرہ جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے۔ ایک جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، ایک حکومت پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے، ایک اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے اس بات کو، ایک مغربی دنیا کی میڈیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایکسپوز ہو گئے۔ یہ تو ایک مولوی صاحب کا بیان تھا، ایک گفتگو تھی، ٹھیک ہے، اس کی پارٹی تو اس کا حساب لے گی نا کہ یہ جمعیت علماء اسلام کے منشور کے خلاف ہے جی۔ آپ جمعیت علماء اسلام کے منشور کے خارجہ پالیسی کا چیپٹر پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر اسرائیل کی پاکستان دشمنی یہ روز اول سے واضح ہے، اور اس پر مزید ہم کام کر رہے ہیں کہ وہ کن سازشوں کے تحت آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ بھی کہ امارات نے کیوں تسلیم کیا۔ یہ ایک دلالی کا اڈا بنے گا، اور اسلامی دنیا کے ساتھ اسرائیل کے معاملات، ملنا جلنا، آنا جانا، دلالیاں کرنا، یہ امارات کے خطے سے اب ہوگا۔ تو اس قسم کی جو کٹ پتلی حکومتیں ہوتی ہیں وہ استعمال تو ہوتی ہیں امریکہ اور عالمی قوتوں کے لیے، اور اس کی بدنامی ان کا امت مسلمہ کو ملتی ہے۔ یہ عوام کی رائے نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی رائے نہیں ہے، یہ ایک وہاں کے بادشاہ اور ڈکٹیٹر کی رائے ہے، اور کٹ پتلی ڈکٹیٹر کی رائے ہے۔ تو اس کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے۔ امت مسلمہ اپنی آواز اٹھائے گی، اور جمعیت علماء اسلام نے 21 جنوری کو کراچی میں نو اسرائیل نو یا اسرائیل نامنظور کی بہت بڑی ریلی کا اعلان کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم امت مسلمہ کی آواز بن کر میدان میں آئیں پی گے۔ ڈی ایم کا اجلاس طلب کیا گیا ہے 2 جنوری کا، وہ اس کا کیا ایجنڈا ہے، اس میں کیا چیزیں؟ یہی چیزیں آئیں گی کہ ضمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے نہیں لینا، اور کچھ اور چیزیں بھی جو ہمارے مد نظر ہیں۔ لانگ مارچ کی تاریخ ہے، استعفوں کا مسئلہ ہے، اگر سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو پھر ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ ویسے صدر آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، یا دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو ضمنی انتخابات میں حصہ لینا چاہیے؟ آپ کیا بحیثیت صدر آپ کیا؟ میرے خیال میں جب ایک دفعہ میٹنگ بلا لی گئی ہے تو پہلے اپنے رائے کو عام کر دینا شاید مناسب نہیں ہوتا جاوید قتل ہوا ابھی تک اس کی جو ہے؟ ہاں، میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کی تفتیش ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، ان کو جلد انصاف ملنا چاہیے۔ اس طرح کے اندھے قتل جو ہے کہ روز روز جو واقعات ہوتے ہیں ان کا کون ولی وارث ہوگا اگر ریاست جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے پشمنائی نہیں کرے گا۔ سر ابھی تک مالی امداد کا بھی نہ صوبائی نہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا اس کے لیے، اس حوالے سے بھی اگر کچھ؟ میں تو مالی امداد کی نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے گا، لوگ بہت ہیں مدد کرنے والے۔ اس سرکار کی مدد جو ہے
वो शायद घर में बरकत तो ना लाएंगे। अच्छा, PDM ने मुख्तलिफ जलसे किए, क्या हुकूमत की तरफ से आपको कायल करने की कोशिश की गई है, कोई लालच वगैरह दी गई हो? या ये जलसे खुद बता रहे हैं कि हुकूमत इमरान की नाजायज़ हुकूमत के हवाले से, नाअहल हुकूमत के हवाले से, अवाम दुश्मन हुकूमत के हवाले से हमें अब तक मुतमईन नहीं कर सकी है। इसीलिए तहरीक आगे बढ़ रही है, इसीलिए तो पब्लिक का जो इश्तिहार है वो आगे बढ़ रहा है कि ये लोग पब्लिक को मुतमईन करने की सलाहियत से ही मालूम है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत चल रही है? एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर खबरें आ रही हैं कि बैकडोर राब्ते हैं, कोई इस तरह की बात है? मोहम्मद अली दुरानी साहब एक्टिव हुए हैं या इनके शहबाज शरीफ से राब्ते हो रहे हैं, तो ये एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत की तरफ से कोई राब्ते हो रहे हैं? ये जो देखिए फंक्शनल लीग जो है ये तो बी टीम है एस्टेब्लिशमेंट की, और उन्होंने पता नहीं कोई उनको ड्यूटी दी गई होगी कि ज़रा कुछ लोगों से मिल लो। अब एक कैदी है और कैदी को अगर कोई हुकूमत को दरख्वास्त दे कि मैं उनको मिलना चाहता हूँ तो क्या इनकार करेगा। फिर हमारे मुल्क में आप जानते हैं कि एक ट्रेडिशंस हैं, कुछ ज़ाती ताल्लुकात की भी होते हैं, हम ज़ाती तौर पर एक दूसरे का एहतराम भी करते हैं। तो अगर कोई मेरे घर आ जाएगा कल और मिल लेगा तो इसका ये माना तो नहीं है कि हमें वो कोई कायल कर सकेगा, लेकिन मिलना जुलना पाकिस्तान की सियासत में रहता है, चलता है। ताहम हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत पहले अपने इस्तीफ़े का ऐलान करे, आम इंतख़ाबात दोबारा कराने का ऐलान करे, फिर तरीक़ा